السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس وائس رضوی چینل۔ ہم آپ کا دل سے استقبال کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اپنے پڑوسیوں کا ہمیں کتنا خیال رکھنا چاہیے اور کتنا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں پوری ویڈیو کو اور جانتے ہیں حدیث مصطفیٰ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اس وقت میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ماحول چل رہا ہے، لوگ کھانے کے لیے پریشان ہیں۔ جن کے پاس پیسہ ہے انہیں تو کوئی دقت نہیں ہے، وہ تو آرام سے کھا رہے ہیں اور آرام سے عیش کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارے ایسے بھائی ہیں جو ڈیلی کی مزدوری کرنے والے تھے، آج ان کے لیے کام نہیں ہے، وہ پریشان ہیں، اور بعض کی تو ایسی حالت ہو چکی ہے کہ وہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ہمیں پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی غرض سے اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ میرے آقا مسجد نبوی میں پہنچے، میرے آقا نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا کہ آپ کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ رونے کی آواز کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے۔ جدھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی اس راستے پر چل دیے۔ آگے بڑھے تو آپ کو معلوم ہوا کہ اس گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ گھر ایک یہودی کا گھر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے دروازے پر پہنچے اور دروازے پر جا کر دستک کو دیا۔ ایک خاتون اندر سے آئی اور آنے کے بعد پوچھا، کون ہے اتنی رات گئے جو میرے دروازے پر آیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، انا محمدن، میں محمد ہوں۔ تو اس یہودی کی عورت نے کہا کہ محمد کا اتنی رات گئے میرے دروازے پہ آنے کا کیا کام ہے؟ چلے جاؤ میرے دروازے پر سے۔ میرے آقا نے جب اس آواز کو سنا، چونکہ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، میرے آقا نے اتنا سنا، اس کے باوجود بھی آقا نے فرمایا، تمہارے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، تمہارا بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا پریشانی ہے؟ یہودی کی بیوی نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کو ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بچہ ہے، آپ کو کیا مطلب ہے؟ میں آپ کے مذہب میں نہیں ہوں، میں آپ کے اسلام کو نہیں مانتی ہوں، میرا مذہب الگ ہے، تو آپ مجھ سے ہمدردی نہ دکھائیں، آپ چلے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا، بات تو بتاؤ کیا ہے؟ وہ عورت نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو بتایا کہ بات دراصل یہ ہے، میرا شوہر باہر کام کرنے کے لیے گیا ہے، وہ جتنے ٹائم کے لیے کام کرنے کے لیے گیا تھا اتنا انتظام گھر پہ رکھ کر گیا تھا، لیکن کسی پریشانی کی وجہ سے وہ آ نہیں پایا ہے، جس کی وجہ سے میرے گھر کا جو سارا انتظام تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ میرے گھر میں ڈبی جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، اور اس اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا تو میرے آقا اپنے حجرہ مبارک میں گئے اور جانے کے بعد اپنی ڈبی کو لیا اور لا کر کے دے دیا۔ اب وہ بچہ رو رہا تھا، جب گھر میں اجالا ہوا تو وہ خاموش ہو گیا۔ میرے آقا مسکراتے ہوئے چلے گئے اور اپنی نماز کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب صبح کو اس کا شوہر آیا، آنے کے بعد اس نے تمام سامان پر نظر ڈالی تو اس کے گھر میں اسے دوسری ڈبی نظر آئی۔ چونکہ ایک ڈبی تو پہلے سے تھی، لیکن دوسری ڈبی کو جب دیکھا تو اپنی عورت سے پوچھنے لگا کہ یہ دوسری ڈبی کہاں سے آئی ہے؟ تو عورت نے ساری واردات کو پیش کر دیا کہ ایسی ایسی بات ہوئی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو سننے کے بعد اسے بڑا غصہ آیا کہ آج تک میں نے محمد کی بات کو نہیں مانا ہے، لہٰذا مجھے محمد کی دی ہوئی کوئی ہمدردی نہیں چاہیے۔ اس ڈبی کو اٹھایا، اپنی عورت سے کہا کہ چلو میرے ساتھ محمد کے گھر چلتے ہیں، اس کو یہ ڈبی واپس کر کے آئیں گے، ہمیں نہیں چاہیے ڈبی۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اب گھر سے جب باہر نکلے، راستے میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو بدل دیا۔ سرکار کی بارگاہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ اے محمد، میرے گھر میں اندھیرا تھا تو تم نے میرے گھر کے اندھیرے کو دیکھ کر اس میں اجالا کر دیا۔ محمد، جو میرے دل میں اندھیرا ہے اس میں بھی اجالا کر دیجئے، لہٰذا مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجئے۔
تو کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غیر بھی ہے اور وہ پریشان ہے تو اس کی مدد کر دو، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اور ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دو۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر سمجھ گئے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔